قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے محترم و مکرم مہمانان گرامی قدر اور منچن آباد کے غیور نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، آپ سب کو بہت ادب، محبت اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سال کے بعد الحمدللہ ایک مرتبہ پھر شاہی مسجد میں حضرت مولانا سید احمد صاحب دامت برکاتہم کے زیر صدارت اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ مہمانان گرامی کا شکریہ حضرت سید عزیز الرحمن شاہ صاحب نے بڑے احسن طریقے سے ادا کر دیا، تو جن جن کا شاہ صاحب نے شکریہ ادا کیا ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن کا رہ گیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو اپنے فضل سے، اپنے خزانے سے بہترین جزا دے۔ آپ حضرات جانتے ہیں سوشل میڈیا سے وابستہ جو افراد ہیں، جو احباب ہیں، کہ گزشتہ دنوں ہمارا جامعۃ الرشید کراچی کا ایک دورہ ہوا تھا، جی دیکھا تھا نا آپ حضرات؟ جی جی ہاں جی۔ تو ہمارے جو جامعۃ الرشید کراچی کے جو محتمم صاحب ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو انہوں نے اگلی صبح ہم ساتھیوں کو اکٹھا کر کے ایک گفتگو فرمائی ہم سے۔ وہ بات میں جو ہمارے بزم حسان کے ساتھی ہیں جتنے بھی، ان سب کے لیے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گفتگو جو تھی بہت ہی رات بھی تھوڑا سا حضرت نے اشارہ دیا تھا اس کا، لیکن دونوں باتوں کو ملا کر میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ آج کل جو ہے نا الحاد بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ وہ سوال کرنے سے تو بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ہو رہا ہے کام، اور بدقسمتی سے کہ وہ یونیورسٹیاں جن کو ہم مطلب یہ کہ منوں کے حساب سے پیسے دیتے ہیں، کروڑوں کے حساب سے، ان یونیورسٹیوں سے یہ الحاد جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلایا جا رہا ہے۔ بہرحال اس سے ہم بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ الحاد کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سنجیدہ سوال ہے نا، آنے والی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے صرف جو ہے نا یک لفظی فارمولہ ہے کہ ان کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کیا جائے۔ اور پھر انہوں نے مثال بھی دی، مثال انہوں نے کیا دی کہ جیسے ایک لڑکا گھر کے اندر کسی لڑکی کا عاشق بن جائے اور وہ وہاں شادی کرنا چاہتا ہو، تو سارے گھر والے، اس کے دوست احباب رشتہ دار اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکی ایسی ہے، خاندان ایسا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے شادی اگر کرنی ہے تو ہمارے والے پنکھے بند کر دیں، ادھر ادھر والے بھلے چل جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی بچے کے دل میں، نوجوان کے دل میں اگر آپ نے محبت رسول کا چراغ جلا دیا، تو پھر بھلے الحاد کی آندھی چلے یا کوئی بھی ایمان کا ڈاکو آئے، غاصب آئے، تو انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر ہمیں انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں محبت رسول کی چنگاری کو بڑھاتے ہیں، ان کا مبارک تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اب پتہ چلا بزم حسان کیا کرتی ہے۔ الحاد کے راستے میں اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں اخلاص نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی علماء کرام جتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ہمارا کام تو خیر اس کے مقابلے میں کھیل تماشا ہے،
لیکن بہرحال فائدہ اس کا بھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات جو مفتی صاحب نے کہی وہ یہ فرمایا کہ کہیں بھی جائیں تو لوگوں کی زبان سے کلمہ طیبہ ضرور جاری کروائیں. اور میں نے ایک ہمارے بزرگ گزرے حضرت مولانا بدر عالم میٹھی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 90 سال کا کافر جس نے ساری زندگی کفر اور شرک میں گزاری ہے، ساری زندگی کافر اور مشرک رہا، ایک مرتبہ اخلاص سے کہہ دے لا الہ الا اللہ، تو اس کلمے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے ساری حالت شرک والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سب کچھ معاف کر دیتا ہے. تو بھلا آپ بتائیے کہ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے زمانہ اسلام میں کیے وہ اس کلمے کے مقابلے میں ٹھہر سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بڑا طاقتور کلمہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آئیے آج اسی سے آغاز کرتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے بھی میں گزارش کروں گا، شاہ صاحب سے بھی میرا اس بات پہ مشورہ ہوا تھا کہ ہم اس کی گزارش کیا کریں گے. کہیں بھی جائیں کوئی بھی کلام ہو جس میں کلمہ شریف کا ورد ہے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنائیں. آغاز اسی سے کریں گے، اللہ تعالیٰ کا پاک نام لے کے لا الہ الا اللہ سے آغاز کرنا ہے. تو مجھے بڑا پرانا یہ ہم یہ کلام ہے، بڑے زمانے سے پڑھا کرتے تھے. میں اور شہین صاحب شہین صاحب بہاول نگر سے بیٹھتے تھے اور چودھری بس پہ ساہیوال سے مجھے ساتھ لیتے تھے، جب کھاتے کھاتے فیصل آباد جایا کرتے. یاد ہے؟ ہاں جی. تو وہ زمانے میں اس کلام کو ہم پڑھا کرتے ہیں. آئیے ایک دفعہ تازہ کرتے ہیں محبت کے ساتھ مل کر، کوئی زبان خاموش نہ ہو، سب پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ. منچنا بات والو آواز آپ کے شیان شان نہیں ہے، ذرا دیوانوں کی طرح محبت سے بولے لا آہستہ بولے سبحان اور آہستہ دیوانگی. اب سنیے گا ذرا شیر. اوتھے کوئی نہ آئے